سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کربلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو خاموش کرنے کی، اس کا ضمیر خریدنے کی اس کے سپورٹ کر دیا گیا۔ پہلے فریق انصار، دوسرے فریق بنو امیہ۔ انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے خاموش ہو گئے، بنو امیہ کے ضمیر اور وجدان کو ان کا منہ بھر کے خرید لیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں علی بن ابی طالب، آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ اس لمحے سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ علی جو جنگ احد میں اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے، اگر سقیفہ بنی سعدہ میں چلے جاتے تو کتنا وقت چاہیے تھا علی بن ابی طالب کو؟ تو پھر علی بن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے، بات مکمل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ میں ایک مثال کا سہارا لوں۔ میرے داہنے طرف برادر عزیز عقیل بھائی تشریف فرما، اور بائیں طرف اطہر بھائی تشریف فرما، دونوں بزرگوار۔ مثلا فرض کیجئے کہ آپ ملی سطح پر، ملکی سطح پر آپ کے دیکھتے ہیں کہ حالات ناسازگار ہیں مومنین کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے، نصاب میں، باقی چیزوں میں ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حق پامال ہو رہے ہیں۔ تو مومنین کو بیدار کرنے کے لیے، انہیں شعور دینے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں لاہور کے باشعور ذمہ دار افراد جہاں پر بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرے، ایسا ادارہ بنائے جو مومنین کو اجتماعی شعور دے، دینی شعور دے، ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کرے، اور ہم ملکی سطح پر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اور اس کے نتیجے میں سب جب آمادہ ہو جاتے ہیں تو دوسرے جلسے میں پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک منشور بھی مرتب کر دیں کہ یہ ہم افراد کم ہیں، باقی شہروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور جو مومن دوسرے شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ادارہ ملکی سطح پر فعال ہو سکے۔ اور آپ منشور لکھتے ہیں اور اس کی کاپیاں تقسیم کر دیتے ہیں پورے ملک پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، اور پھر آپ یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ بلاخر کسی کو اس کا سرپرست ہونا چاہیے، کوئی سسٹم بن جائے، نظام بن جائے تاکہ امور کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا جا سکے، منظم انداز میں۔ تو تیسرے اجلاس میں اسی مقام پر خاتم بدہن فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، صرف بات پہنچانے کے لیے بچوں کو، جوانوں کو اس مثال کا سہارا دیا، ورنہ آپ کی شخصیتیں سے بہت بالاتر ہے، لیکن مجبوراً مثال کا سہارا لے رہا ہوں۔ جب یہ بات شروع ہوتی کوئی سرپرست ہو، کوئی نائب صدر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی اس کا جنرل سیکرٹری ہو، کوئی اس کا جوائنٹ سیکرٹری ہو، کوئی اس کا قرآن سیکرٹری ہو، تو اب طے ہوا کہ سب سے پہلے اس کا صدر کون؟ تو مثلا آدھے مومنین وہ کہتے ہیں کہ عقیل بھائی زیادہ بااستعداد ہے، ان کو صدر ہونا چاہیے، اور باقی آدھے جو مومنین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اطہر صاحب یہ زیادہ استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ اس عہدے کے لیے موضوع ہے، انہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف رائے شروع ہو گیا، اور یہ اختلاف رائے تلخی تک جا پہنچا، اور تلخی جھگڑے تک جا پہنچی، اور جھگڑا اتنا بڑا، معاف کیجیے گا، اتنا بڑا کہ کچھ جوانوں کے ہاتھ چل گئے، اور کچھ مومنین کے گریبان چاک ہوئے، اور کچھ مومنین کے ساتھ شناختہ ہو گئے، زخمی ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہوا، چند افراد زخمی ہوئے، کپڑے پھٹے، خون بہا، لیکن سارے لڑائی جھگڑے کے بعد فرض کر لیجیے کہ ان میں سے حقدار، اگر عقیل بھائی ناراض نہ ہو تو اطہر صاحب زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور اس سارے جھگڑے کے بعد حق ان تک پہنچ گئے، انہیں صدر بننا چاہیے تھا، اور جھگڑے کے بعد یہی صدر بن گئے، تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ تباہ ہو گیا، مسئلہ خراب ہو گیا، اس لیے کہ اگرچہ لڑائی جھگڑے کے بعد، خون ریزی کے بعد، گریبان چاک ہونے کے بعد، سر جھگافتہ ہونے کے بعد حق حقدار تک پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اس بند کمرے کی کاروائی پہنچے گی باہر لاہور کے دوسرے محلوں میں، دوسری آبادیوں میں، دوسرے شہروں میں،
تو جہاں جہاں پر آپ اپنا منشور تقسیم کر کے آئے تھے کہ آپ بھی آگاہ ہو جائے اور ہمارا ساتھ دیں، تو جیسے یہ خبر پہنچے گی کہ اس طرح سے انتخاب ہوا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس منشور کو پھاڑ کے پھینکیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو صدارت کی جنگ ہے، یہ تو وزارت کی جنگ ہے، یہ تو عہدے کی جنگ ہے، یہ تو منصب کی جنگ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب شمشیر لے کر سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ جاتے اور بزور شمشیر سلامت، اگر علی بزور شمشیر حکومت حاصل کر لیتے تو جو افراد ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں، اسلام کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اطراف کی آبادیوں میں اسلام کے پیغام سے آشنا ہو رہے ہیں، جیسے ہی مدینے کے اندر کی کاروائی سقیفہ بنی سعدہ کی تک پہنچے گی کہ وہ علی نے تلوار کے زور سے حکومت لے لی، سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ سارے پیغام پھاڑ کے پھینکیں کہ یہ تو خلافت کی جنگ ہے، عہدے کی جنگ ہے، اور علی امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ اگر دین تلوار کو نیام سے نکال کے بچتی ہے تو چلے گی، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو زہرا جیسی زوجہ کی رخسار پہ تماچے لگ جائے تب بھی علی کی تلوار نہیں نکلے گی۔ اسلام مدیون ہے، اپنے وجود میں بھی علی کی شمشیر کا مدیون ہے، اپنی بقا میں بھی علی کی شمشیر کا مدیون ہے۔ اسلام اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی علی ابن ابی طالب کی شمشیر کا رہنے محنت ہے، اور اگر باقی اسلام تب بھی صبر علی کا نتیجہ ہے۔ تو علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، اور اگر علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تو بنو ہاشم بھی علی کے ساتھ ہیں، ان کا تلوار اٹھانا بھی ایسے ہے کہ علی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور علی کے ساتھی بھی نہیں اٹھا سکتے، ورنہ جب علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور جیسے یہ منظر ابو ذر نے دیکھا برداشت نہیں کر سکے، ابو ذر کا ہاتھ بڑھا تلوار کی طرف، جیسی آدھی تلوار نکال چکے، علی کی نگاہ پڑھی کہ ابو ذر تلوار نکال رہے ہیں، فوراً سے ابو ذر کو نہیں روکا، سلمان کی طرف دیکھا، صاحب اسرار ہے سلمان محمدی، بھاگے ابو ذر کی طرف، ہوگی جملہ کا، کہا اے ابو ذر کیا تو علی سے بڑا شجاع ہے؟ کیا تو خیبر شکم سے بڑا شمشیر زن ہے؟ آج اگر خیبر گیر علی ابن ابی طالب تلوار نہیں اٹھا رہے تو سکوت کے راز نیام میں ڈال دیا ہے۔ جس لمحے حضرت کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گھر سے مسجد لے کے جا رہے تھے، آپ کے ایک ہمسایہ یہودی جو 10 سال پیغمبر گرامی اسلام کا ہمسایہ رہا، قریب رہا، پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن سخت دل تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ 10 سال گزرنے کے بعد پیغمبر کی رحلت ہو چکی ہے، اور جیسے ہی مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی دیکھی، فوراً سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فوراً سے ایک مسلمان آگے بڑھا، کب پیغمبر ساری زندگی تمہیں تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، کب کلمہ نہیں پڑھا؟ آج کیا دیکھا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا آج سے میں نے 4 سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس علی نے اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو اکھاڑا تھا جسے 20 پہلوان مل کے کھولتے تھے بند کرتے تھے، اور آج یہ علی چند اوباشوں کے ہاتھوں دستگیر ہے۔ کچھ تو بات ہے، اگر اسلام دین حق نہ ہوتا اور یہ محمد مصطفیٰ کا وسیع نہ ہوتا تو اتنے بڑے ظلم کو کبھی برداشت نہ کرتا۔ انصار خاموش ہے، بنو امیہ خرید لیے گئے، علی مجبور ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب بتائیں اس سکوت میں، اس سناٹے میں اگر سب خاموش ہیں تو وہ پیغام جس پر ختمی مرتبہ کی رسالت کا دار و مدار تھا، وہ پیغام جو تمام تر قیامت تک آنے والی بشریت کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے، وہ پیغام جو 1,24,000 انبیاء سارے نبیوں کی محنتوں کا خلاصہ ہے، وہ پیغام جو ناموس بشر کی ضمانت ہے، ہمیشہ کے لیے حافظہ بشر سے محو ہو جائے، انسان بھول جائے کہ کوئی ایسا اعلان بھی ہوا تھا، پیغام ولایت ہمیشہ کے لیے فراموش ہو جائے۔ کون ہے جو اٹھے اور جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ صدیوں کی مسافت کو چیرتے وہ قیامت تک آنے والے ہر باشعور انسان کے کانوں تک پہنچ جائے؟ اسی ایک دن کے لیے حق تعالی نے نور فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجا تھا۔ حزب حاکم نے اپنے ہر طرح کے ممکنہ حریفوں کا سدباب کر رکھا تھا، اور ہر طرح کے فریق کو خاموش کرنے کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ کبھی نبی زادی بھی گھر سے باہر آ سکتی ہے، لیکن پروردگار نے اسی دن کے لیے نور فاطمہ کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا تھا۔ کیوں گئی فاطمہ؟ کیوں گئی فاطمہ دربار؟ فدق کے لیے۔ یہ فدق کیا ہے؟ فدق کیا ہے؟ اور پیغمبر نے یہ فدق جناب فاطمہ کو کیوں دیا؟ یہی فاطمہ ہے اپنے گھر میں چکی پیس رہی اور بخار کی حالت اور ہاتھوں پہ چھالے، مولا متقیان کی نگاہ پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کہے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ تو مہاجرین و انصار کے گھروں میں کنیزیں، تو آپ اپنی خدمت کے لیے کنیز مہیا کر دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا سے بات کریں اور وہ ایک کنیز دیں تاکہ آپ کے امور میں آپ کی خدمت کر سکیں۔ امیر المومنین کی خواہش کے احترام میں جناب سیدہ گئیں پیغمبر کے پاس اور ساری تفصیلات آپ کے علم میں۔ کیا پیغمبر نے کنیز دی؟ کیا فرمایا؟ میری اہل بیت بشریت کی عصمہ ہے، کوئی بھی محروم ترین فرد یہ نہ خیال کرے کہ رسول کی اہل بیت اور ان کے گھر والے آسانی میں رہتے اور ہم مشکل میں۔ آپ سب کے لیے نمونہ ہے۔ اے فاطمہ، میں آپ کو کنیز کے بدلے ایسی چیز نہ دوں جو دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر و برتر ہے، تو جیسے اللہ کا نبی مناسب سمجھتا ہے، فرمایا ہے فاطمہ اب ہر رات سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کیا کیجیے۔ کنیز دی؟ نہیں دی، تو پھر فدق کیوں دیا؟ فدق کوئی ایک باغ نہیں ہے جیسے عام طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باغ فدق، نہ، فدق مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلہ پر باغات ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس کے لیے نہ مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے، نہ جنگیں لڑی، نہ خون بہایا، نہ جہاد کیا۔ یہ خالصاً ختمی مرتبت کی ملکیت ہے جو آپ کو تحفتاً دیا گیا تھا، اور جیسی قرآن کی آیت بات ذل قربا حقہ نازل ہوئی، ختمی مرتبت یہ فدق جناب سیدہ کو دیا۔ کیوں دیا جب ایک کنیز نہیں دے رہے؟ تو دیکھیے کسی بھی حکومت کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں اور دنیا کی تمام حکومتوں کو۔ پہلی چیز افرادی قوت اور دوسری چیز معیشت۔ افرادی قوت کے حصول کے لیے اللہ کے حکم سے ختمی مرتبت نے میدان غدیر میں وہ اہتمام کیا اور جتنے افراد کو اکٹھا کر سکتے تھے اکٹھا کر کے علی کی حاکمیت کا اعلان کیا، اور پھر فدق دینا یہ علی ابن ابی طالب کی حاکمیت کا عملی اعلان تھا، اور فاطمہ بذات الرسول نے ایسی امانت ان کو دیا کہ آپ نے علی کی حکومت قائم ہونے پر یہ مولا متقیان کو منتقل کر دے رہے۔ اور اب پڑھ لیجیے 4 سال فدق جناب سیدہ کے تصرف میں رہا۔ ڈھونڈیے کوئی تاریخ مستغابہ، طبری، ابن خلدون، تاریخ ابن عساکر، مروج الذہب اور باقی تواریخ، تاریخ مدینہ و دمشق اور جو جتنی بھی تاریخ ہے، لے آئیے کہ ان 4 سالوں میں کوئی ایک کھجور فاطمہ زہرا کے گھر میں گئی۔ 70,000 دینار درہم سالانہ آمدنی ہے فدق کی، باہر سے آتی ہے، باہر تقسیم ہو جاتی ہے بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں، فقراء میں۔ اور یہاں حالت ہے سورہ دار کے نزول کو دیکھ لیجیے کہ سحر کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار کے لیے 2 روٹیاں بنتی ہیں اور سائل آتے تو اس کو دے دیتے۔ فدق کی آمدنی کے باوجود تو پیغمبر نے فدق کیوں دیا؟ پہلی بات ختمی مرتبت نے فدق کیوں دیا؟ کسی حد تک میں نے اشارہ کر دیا وقت کی کمی کے بارے میں۔ دوسری بات حزب حاکم نے فدق کیوں چھینا؟ شہید صادر فرماتے ہیں کہ حزب حاکم کی اتنا بڑا رسک تھا کہ اس کی حکومت جا سکتی تھی کہ لوگ سراپا احتجاج بن جاتے، اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور فدق جناب سیدہ سے نہیں لیا۔ کیوں؟ حزب حاکم کی مجبوری تھی۔ ایک تو اگر فدق علی کے پاس رہ جائے تو علی کی معاشی قوت کے باعث لوگ علی کی طرف رجوع کریں گے اور حکومت کمزور رہے گی۔ دوسری طرف سارا مال جو بھی پڑا تھا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دے دیا۔ اب مرتدی نے زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لوگوں کو وظیفے دینے ہیں، حکومت کیسے چلائے؟ اس لیے حزب حاکم مجبور ہے کہ فدق سیدہ سے چھینے۔ پیغمبر نے کیوں لیا؟ عرض کیا۔ حزب حاکم نے کیوں چھینا؟ عرض کیا۔ فاطمہ کیوں گئی؟ فاطمہ کیوں گئی؟ فدق کے لیے۔ آپ یہاں برس کی بارش میں تشریف فرما ہے میرے عزیزوں، بس ختم کر دیا۔ اگر یہاں اس مقام پر ایبرٹ روڈ گلستان زہرا
اس گلی سے گزرتی ہوئی خاتون یہاں آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آپ سے آ کے کہے کہ میں راستہ طے کر رہی تھی اور کسی نے راستے میں مجھ سے میرا پرس چھین لیا، میری رقم چھین لی، تو آپ کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہوا، لیکن یہ قدر مناسب ہے کہ اتنے اجنبیوں کے سامنے تو آپ ایک فریاد کرے، اپنی آواز بلند کرے، تو آپ ایک عام خاتون کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ چند محرموں کے سامنے آ جائے۔ تو وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے، پھر مجھے بتائیں وہ کون سی مجبوری تھی؟ یہ چند درخت فاطمہ زہرا کی مجبوری نہیں تھے۔ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا اور نور حقیقت کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا اور میراث سے انبیاء کا تحفظ کرنا اور 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتوں کو بچانا اور سید الرسول کی سارے جہاد اور کوششوں کو بچانا، یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ اس لیے آج فاطمہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے گھر سے باہر آ رہی ہے۔ ام سلمہ آگے بڑھی، اجازت دے دختر نبی میں بھی ساتھ چلوں، فرمایا نہ آپ گھر میں رکیں، یہ آپ کا محاذ نہیں ہے، یہ نبی ذاتی کا محاذ ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیا، ان کے جھرمٹ میں اس طرح سے مورخین نے لکھا کہ آپ کی چادر نیچے کھینچتی ہوئی آ رہی تھی۔ فاطمہ زہرا بڑھ رہی تھی اور فاطمہ زہرا دربار پہنچی اس حالت میں کہ افراچے میں گویاں کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ فاطمہ اس دروازے سے جا سکتی تھی جو مسجد میں کھلتا تھا، لیکن مرکزی دروازے سے گلیوں کے درمیان سے گزر کے گئی تاکہ آج پورے مدینے میں خبر پہنچ جائے کہ نبی ذاتی پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اور ایسی ہوا جیسی بیوی پہنچی ہے، مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہے اور دل دھرنے کی جگہ بھی ہے۔ بیویوں نے حصار لیا، سیدہ زہرا کے سامنے ایک حجاب اور ایک پردہ آویزاں کیا گیا اور سیدہ نے پردے سے پیچھے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ جب بی بی نے آغاز کیا تو لوگ لوگوں کے کہتے سسکیوں میں بدل گئے۔ آپ گنیے گا آپ کے گھروں میں خطبہ جناب سیدہ موجود ہے۔ ایک خطبہ مردوں کے لیے ارشاد فرمایا، دوسرا خطبہ خواتین کے لیے ارشاد فرمایا۔ سنیے گا توجہ سے، پیغام عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بات سمیٹ رہا ہوں۔ جو خطبہ جب میں نے خود گنا اور چند مرتبہ گنا اور مجھے تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیوں، جو خطبہ جناب سیدہ نے خواتین میں پڑھا اس میں کل 7 آیتیں ہیں، اور گھر جا کے گنیے گا جو خطبہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کے سامنے پڑھا اس میں 63 آیتیں ہیں۔ سوچیے گا فاطمہ زہرا نے مسلسل اپنے خطبے میں اتنا قرآن کیوں پڑھا ہے، اتنی آیتیں کیوں پڑھی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے حزب حاکم رسول اسلام کی احادیث کا اور سنت کا انکار کر کے کہہ چکے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ تو فاطمہ نے طے کیا کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گی کہ پھر قرآن کو چھوڑ کر یہ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے گی۔ اس لیے جب ان 63 آیتوں کا کوئی جواب نہیں تھا تو حزب حاکم نے ایک ایسی حدیث ذکر کی جس کا راوی بھی خود ہے اور جس کو بیان کرنے والا بھی خود ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے سنی نہ اس کے بعد۔ کیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ جب جناب سیدہ نے قرآن سے اس بات کو رد کیا اور اس حدیث کا جھوٹ ثابت کیا تو جناب سیدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ گواہ لے کے آئیں۔ اگر حزب حاکم کو اپنی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہوتا تو کبھی فاطمہ زہرا سے گواہ طلب نہ کرتا، اس لیے کہ گواہ طلب کرنا خود بتا رہے کہ حزب حاکم کو اپنے کہے ہوئے بیان پر اعتماد نہیں ہے، ورنہ حدیث رسول کے مقابلے میں کسی گواہ کی کیا حیثیت بن جاتی ہے، تو کیوں گواہوں کو طلب کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جناب سیدہ نے جب انکار کا کوئی راستہ نہ چھوڑا اور اس صلابت سے اور اس فصاحت سے کائنات کے فصیح ترین انسان کی بیوی ہے،
کائنات کے فصیح ترین انسان کی بیٹی ہیں اور خود کائنات کی فصیح ترین خاتون ہیں. ایسا خطبہ تھا. حزب حاکم کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے خطبہ فاطمی کو قطع کریں، لیکن اتنی سرعت تھی، اتنا تسلسل تھا، اتنی فصاحت تھی، اتنی بلاغت تھی کہ حزب حاکم اور تمام حاضرین مجبور ہو گئے جناب سیدہ کے خطبے کو سننے کے لیے. خطبہ مکمل ہوا اور اب سسکیوں کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں اور اب فاطمہ پلٹی ہیں، لیکن گھر کی طرف نہیں، ایک ایک دروازے پر جا کر دکل بات کر رہی ہیں. اٹھو اٹھو